محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اے اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اسلام و دین پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں بے حرمتیوں کو مومنین کی دل شکنی کو تر بندوں کے حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط اعمال کے موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بے حیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزنی شوق نفس اللہ قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ سیاحتیں زنکات دین کی بدعتوں کا نفس کی کمزوریوں گریاں معیشی گمراہیوں بد اخلاقیوں ترجائش سریات سے بتی غفلتوں تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو باطل کے کفر کے دل پہ پڑ گئے اور عب کو تجھ سے کیے گا وعدوں خلاف ورزی عددی کا شکن و میثاق توڑنے قول و قرار سے ہٹنے اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے حسنات سے مبدل کر دے ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہوں پڑھنے والے ہوں واقع ہو گئے ہوں واقع ہونے والے ہوں اے اللہ عز جل انہیں مٹا دے مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد وتقيم السماوات والأرض فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق الساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا إليك أنبنا وبك خاصمنا إليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے
مالك يوم الدين مالك یوم جزا سزا کم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو ہٹک گئے گمراہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم قرآن کی حکمت والے، انک لمن المرسلین، یقیناً تو لازماً رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، رستے پر ہے سیدھے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ تنزیل ہے، اس کا یہ تنزیل ہے زبردست رحم کرنے والے کی، یہ نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے، جو زبردست ہے، جو خوب رحم کرنے والا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے تاکہ اس کی تنزیل اس لیے ہوئی ہے، قرآن جو ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ تو ڈرا دے، خبردار کر دے ایسی قوم کو جو نہیں ڈرایا گیا اس کے باپ داداؤں کو، تو وہ غافل ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لازماً حق ہو گیا ہے قول ان میں سے اکثر پر، ان کے اکثر، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے بنا ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، بہت سارے، بے شک ڈال دی ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ لوگ گردنیں اُلل گئے ہیں، یعنی ان کے سر جو ہے اوپر کو اُلل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور بنا ڈالا ہے ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، تو ہم نے ڈھانک لیا ان کو، تو یہ لوگ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان کے اوپر، چاہے ڈرائے تو ان کو یا نہ تو ڈرائے ان کو، نہیں وہ ایمان لاتے یا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ نہیں ڈرانا ان کے ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، فقط تو ڈرائے اس کو جو اتباع کرے ذکر کی، یعنی اس نصیحت کی، اور ڈرے رحمان سے باوجود غیب کے چلتے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو خوشخبری دے دے نبی اس کو مغفرت کی
اور اجر کی عمدہ باعزت. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. بے شک ہم زندہ کرتے رہیں کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھتے رہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور ان کے آثار کو تو پیچھے چھوڑا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز حساب کتاب میں لے رکھی ہم نے اس کو ایک کتاب میں کھلی ہوئی. سورۃ یاسین کا یہ پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے. 12 آیتیں ہیں جو تعلیم القرآن کے اندر جو ہم ترجمہ اردو سے عربی سے اردو میں سکھلانے کا جو دور کرتے ہیں. اس بار یہ ہوا کہ رمضان کے اندر یہ وقت ہمیں مزید نہیں ہوا کہ ہم اس کے جو ہے ہفتہ وار سارا اس کی وضاحت وغیرہ اس کے اوپر آیتوں پہ غور خوض. اور یہ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ یہ رمضان میں یہ جو رمضان گزرے اس کے بعد، لیکن حالانکہ رمضان کے بعد بھی ہم ابھی تک شوال بھی گزر گیا، ذی قعدہ کا بھی کافی وقت نکل گیا. کیونکہ ہوا یہ کہ رمضان کے دوران ہی وہ یاسین مکمل ہوئی تو صافات شروع ہو گئیں. تو پھر یہ سوچا گیا کہ صافات ختم ہو گیا تو پھر یاسین و صافات دونوں کی جو ہے یہ ہم ایک ساتھ شروع کر دیں گے. جو جائزہ ہمارا ہوتا ہے ہفتہ وار جو کلاسز ہوتی تھیں، اور صافات مکمل ہوئی تو سورہ صاد شروع ہو گئی. اس کو ہم اس تشویش میں رہے کہ ابھی ایک فوری طور پر کر دیں یا پھر جب صاد مکمل ہوئی تو سورہ صاد کے بعد تو میں نے طے کر لیا تھا کہ اب تھوڑا سا رکی جائیں اور پہلے یہ تمام چیزوں کا جو پڑھ چکے ہیں اتنا سارا، اس کے بارے میں ذرا بات چیت کر لی جائے. اس کے اندر جو بھی گرامر وغیرہ ہے تو اب اتنی آتی نہیں ہے، لیکن جو بات جو آ رہی ہے توجہ طلب غور طلب اس کے بارے میں جو ہمارا جو بھی غور فکر ہم اپنی سکت کے تحت کرتے ہیں تو وہ اب جاری کر دیا جائے، ورنہ پھر یہ کہ پھر نیا معاملہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے یہ ابھی اس کا پہلا رکوع لیا ہے انشاءاللہ. تو ایک رکوع کر کے یا پھر جس قدر ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ تو اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اور تمام اس کے الگ الگ پہلوؤں پہ غور کریں گے. سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کے بارے میں یہ بھی جو ہے روایت تو میں نے اس کے بارے میں بہت صحیح پختہ روایت مجھے نہیں مل پائیں کہ قرآن مجید کا جو اس کو قلب کہا گیا ہے یا اس طریقے کی، مطلب ضعیف احادیث میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پختہ میرے پاس کوئی ایسی خبر میرے پاس صحیح میں نہیں ملی. ہاں صحیح میں حدیث ملتی ہیں کہ جو رات میں سورہ یاسین پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت اس کی کر دیتا ہے. کوئی بھی شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو، اور یہ ہر رات کا معمول نہیں کہا گیا، کسی بھی رات سورہ یاسین پڑھے اللہ سے دعا کرے مغفرت کی، اللہ مغفرت کر دے گا اس کو. یہ حدیث کے الفاظ اس طریقے کے. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے منقول جو انہوں نے اس کو حدیث کو نقل کیا ہے. الحافظ ابو یعلا ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، ومن قرأ حامیم
التی یذکر فیہا الدخان اصبح مغفور اللہ. اس میں انہوں نے حضرت سورہ دخان کا بھی یہی وہ بتایا کہ جو پڑھے یاسین رات میں تو ہو جائے گی مغفرت اس کے لیے، اور جو حامیم والی پڑھے جس کے اندر دخان کا تذکرہ ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اصبح مغفوراً کا مطلب ہے کہ وہ صبح بخشا ہوا اٹھایا جائے گا، اگر انتقال کر گیا تو مغفرت بخشا ہوا مانا جائے گا. اسی طریقے سے ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ عز وجل غفر له. مطلب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جو کما قال رسول اللہ، جو پڑھے یاسین رات میں اللہ کی رضا تلاشنے کی، توجہ تلاشنے کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا تلاشنے کے لیے، غفر اللہ، وہ بخش دیا جائے گا. تو یہ دو بالکل مطلب جو پختہ جو روایتیں، پر اس کے بارے میں بات کریں، پھر باقی تو دیگر باتیں ہیں ہی اپنی جگہ. یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ضعف رہتی ہیں تو ان کے بارے میں یہی طے کر لیا جائے کہ وہ غلط ہیں، لیکن جو بات پختہ پہلے اس کے بارے میں بات کر لی جائے صحیح ایک دم. یہ بات میں پہلے میں سوچتا ہوں. باقی یہ باتیں شہرت ہے ان کی، جس نیت سے ہی پڑھ لی جائے اور شفا ہے اور وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی. تو شفاعت پورے قرآن میں وہاں شفاء و رحمۃ للمومنین. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرٹیز جو ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایسے کر دوں اس کو، ایسے بیٹھ جاتا ہوں. تو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کی جو صفت ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کئی باتیں قرآن مجید میں اللہ نے فرما دی ہے. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث مل گئی کہ وہی اس میں شفا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اس کے اوپر بھی پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے، بچھو نے ڈس لیا ہے تو اس کے اوپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو صحیح پختہ روایت مل جاتی ہیں. اب دوسری چیزیں یہ ہیں کہ کوئی اور سی آیتوں سے کوئی اور اثرات آپ کو اس کے فائدے مل جائیں تو یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہ کوئی دین میں ایجاد نہیں کہلائے گی. میں سمجھ لیجیے بات، دین میں ایجاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کون سی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اس کی اللہ رب العزت کا خود کا اختیار ہے. کیونکہ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. وہ آیتیں کہتے ہیں نشانیوں کو، تو آیتیں نشانیوں میں مطلب معجزات بھی نشانیاں ہوتے ہیں، کوئی چیز ایسی جو کہ بالکل توقع کے خلاف کوئی کام ہو جائے. تو بہرحال قرآن کے شفا ہونے اور بیماریوں کا علاج ہونے کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہی ہے. تو اس سے کوئی جسمانی بیماریوں کے بھی علاج واقع ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے لیے الگ الگ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس آیت سے یہ مل جائے، اس آیت سے یہ معلوم ہو جائے. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ حدیث میں تو نہیں ملا. تو اس میں کیونکہ جس وقت جس چیز کا اللہ ظہور کر دے جس آیت سے، اور اس لیے جو لوگوں کے تجربے میں اگر کچھ چیزیں آتی ہیں ایسی، لیکن ہاں ہم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی بات کو دلیل کے طور پر دین کے اندر نہیں رکھ سکتے. کسی کے تجربے میں وہ چیز ہو سکتی ہے، دوسرے کے تجربے میں نہ ہو، تو اس لیے وہ دین کی دلیل نہیں ہوتی. اس لیے اس کو ہم اس میں شمار نہیں کرتے. یہ سمجھ لیجیے آپ، وہی اس صورت کے پڑھنے سے یہ فائدہ. ہاں کوئی لوگ جو ان سورہ کیسے قرآن کی آیتوں سے ہی لوگوں کو
فیض پہنچا رہے ہیں یا لوگ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے صحتیاب ہو رہے ہیں ان کے پڑھنے سے، ان کی تلاوت سے. کچھ چیزیں دیکھیے ممانعت کے طور پر آئی ہیں تو وہ منع کرا گیا ہے تو اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. کئی چیزوں کا منع کیا گیا. کسی چیز کے بارے میں کوئی عقیدہ ایسا پال لیا جائے انسان، کوئی چیز ایسی بنا لے اور پہن لے، اس کے بعد اس کے بارے میں اس کو یہ لگے کہ بھئی یہ مطلب تو اس کے اندر کوئی الوہیت جیسی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر وہ تو شرکیہ سوچ میں گرفتار ہو جائے گا. لیکن ویسے اگر کوئی چیز پڑھتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ دلیل کے طور پر لوگوں کے لیے دین کی دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ہمیں نہیں پہنچی. لیکن یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ کوئی بھی قرآن کی آیتوں سے فائدے الگ الگ جو ہے ہو جائیں لوگوں کو. تو ان باتوں میں ہم نہیں جاتے ہیں. ہم جو بنیادی بات ہے جو ہدایت ہے وہاں قرآن کی، اور جو صحیح حدیث میں جو ہمیں اس کی بہت بڑی چیز ہے، انسان پڑھے اور بخشا ہوا اٹھے، بخش دیا جائے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی مغفرت کرے. تو جو آیت میں ہدایت ہے ان کے اوپر ان بات کریں. اور باقی ایک ایسا ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ ہر ایک آیت اپنے آپ میں نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہ کئی چیزوں کی صفات، اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں کا اظہار ہو سکتا ہے کسی بھی موقع پر. کیونکہ سورہ رعد کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمنوا. میں پڑھ دیتا ہوں آپ. لَوْ نَشَاءُ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اگر یہ کہ قرآن ایسا ہوتا کہ چل پڑتے اس کے ذریعے پہاڑ، یا کٹ جاتی اس کے ذریعے زمین، یا بات کرا دیے جاتے اس کے ذریعے مردہ، مطلب ایسا ہو سکتا تھا. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ ہر حکم، ہر امر، ہر معاملہ اللہ کے لیے، جو چاہے کر دے. اور اللہ پاک فرماتا ہے فلم یأس الذین آمنوا ولو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا ایمان والے اس بات سے مایوس ہیں کہ اللہ چاہتا تو وہ سارے انسانوں کو ویسی ہدایت دے دیتا؟ اس بات مطلب ایسا کیوں نہیں سوچتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا. تو یہ ہے معاملہ کہ مطلب اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھائی از قیاس کچھ نہیں. ایک جگہ کہا کہ قل ان اللہ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ جو نشانی دکھا دیں. اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو ایسا بھی معجزہ ظاہر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ آیت کا قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس طریقے کی جو باتیں آپ سنتے ہیں کہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یا اس طریقے سے معاملہ ہو گیا، برکت ہو گئی، یا کوئی انسان کی موت آسان ہو گئی، جان نکل رہی تھی وغیرہ، اس طریقے کے تجربات، تو ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ دلیل نہ بنائے اس کو، اور اس کے اوپر امت پوری کی پوری پیچھے عمل کرے، یہ ضروری نہیں. یہ بات ہے ٹھیک، کیونکہ امت جو ہے اس کے لیے ایک ٹھکا ہوا معاملہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر امت کو ہم اس طریقے سے ہر جگہ وقتاً فوقتاً اس کے پاس تو ہمارے لیے دین میں اتنی چیزیں شامل ہو جائیں گی،
اور اس میں ہمارے لیے طے کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے لیے عمومی طور پر یہ تحقیق ضروری ہے، کوئی بھی آدمی اگر بات بیان کرے، فاسق اگر آ کے، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، کوئی بات بیان کرے تو تحقیق کرو، پتہ بھائی کیا۔ تو اگر دین کے نام پر ہر کوئی بات بیان کرنے لگ جائے تو چیک کرنا ہی پڑے گا۔ اور زیادہ تر جو ہوتا کیا ہے کہ جو باتیں دین کے نام پر دنیا میں شہرت پاتی ہیں، تو جو اللہ والے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی فکر کو بھی ان چیزوں سے، سیدھی سی سچی بات ہے کہ معصوم الخطا کوئی نہیں انبیاء کے علاوہ، تو ہر انسان جو ہے اپنے بارے میں تھوڑا محتاط رہتا ہے، تو وہ بجائے اپنی تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات پہنچتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا، تو اس کے اندر پھر یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ اور اگر کسی کو کسی وجہ سے کوئی بات بتلائی بھی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی حال و حالت کے تحت کوئی مثلاً فتویٰ دیا گیا کسی وقت، یا کسی کو کسی وقت کوئی چیز سے کسی بات کی نصیحت کی گئی، تو وہ ہر زمانے کے لیے لاگو ہو جائے ضروری نہیں ہے، ہر زمان و مکان پہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت تا قیامت ہے، آپ کو یہ کتاب دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس لیے یہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے اطیع اللہ اطیع الرسول، اولو الامر منکم، جو جس وقت جو امیر المومنین ہوگا اس کی اطاعت کریں گے۔ باقی دین کے معاملات میں جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اب کسی کی بات اس طریقے کی ہو کہ وہ دین کے اندر کوئی اضافی بات ہمیں بتلائے گی۔ ہاں، یہ میں نے کہا کہ فوائد کسی چیز کے کچھ بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ نشانی ہیں سب اللہ کی، تو یہ بس اس پہ اکتفا کریں سورہ یاسین کے معاملے میں بھی۔ اب پہلی آیت جو ہے یہ ہے یاسین، دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم، تیسری انک لمن المرسلین۔ ویسے یہ سب ہر ایک اپنے آپ میں ایک آیت ہے۔ آیت جب اپن پڑھتے ہیں تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ جس کی نشانی ہوتی ہے اس کی مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ مختلف پہلوؤں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آیت پڑھی آپ نے، یاسین 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 پڑھی، اور اس سے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو اس کی برکت محسوس ہوئی، کوئی آپ کے سر میں تکلیف تھی، آپ کا درد ٹھیک ہو گیا، یا کچھ بھی، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی آیت ہیں، قرآن کی آیت اللہ کے کلمات ہیں۔ جو بات جو اللہ رب العزت کی ذات عالی، اللہ رب العزت کا جل شانہ کا ساری کائنات کے اوپر اس کے حقیقت کا ہونا، اس کا غالب ہونا، تو وہ اس طریقے سے یہ بات بھی ساری چیزوں کے اوپر اس کی صفت کا اظہار کرتی ہے جو اس کا کلام ہے، اور اس کے بھی مختلف پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ہم زیادہ تر جتنی ہماری عقل فہم میں خانے میں ذہن کے اور اپنی سمجھ اور کوشش کے جس قدر ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں وہ رکھتے بات کرتے ہیں، سب نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی بھی قرآن کی کوئی بھی آیت کی مکمل تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ رب العزت کی خود جس وقت اس کے جس حال و حالت پہ جو اس کی ہدایت ہمارے دل پر، جیسے کہتے ہیں اس کا حکم نازل ہو رہا ہے، اس کا حکم لاگو ہو رہا ہے، وہ اس وقت جو لاگو ہو رہا ہوگا، جس وقت جو زمانہ اور مکان، اس ٹائم اور اسپیس کی کوآرڈینیٹ میں آپ ہیں، اس وقت جو نازل ہو رہا ہوگا جو بات اس وقت اس زمانے میں، تو وہی اس وقت کا حکم ہوگا اس کو، تو وہ سارے اوقات اور ساری اس کا کون احاطہ کر سکتا، کون اس کو کنٹرول کر سکتا؟ ہر زمان اور مکان، ہر ٹائم اسپیس پہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم اس وقت کیا آپ سے تقاضا رکھ رہا ہے، کیسے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کئی چیزیں۔ لیکن کئی چیزیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں اس زمانے میں
اس طریقے سے سمجھی جاتی رہیں، اور وہ صحیح سمجھی جاتی تھیں اس زمانے میں، کیونکہ ان وقت ان کے لیے وہی حکم ان کے اوپر اپلائڈ تھا، اور اللہ نے وہ حکم دیا تھا ان کو عمل کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کی آیتیں واضح نہیں ہیں۔ لیکن جس وقت، اس لیے وہ ایک احمق ہے، بالکل احمق کہوں گا کیونکہ بالکل جانتا کچھ نہیں، کہنے لگا کہ صاحب جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ٹرانسلیشن زبان میں بھائی سمجھنے کے لیے تو کرتے ہیں ٹرانسلیشن، اگر عربی جان رہا ہو انسان یا عرب ہو تو ٹرانسلیشن تھوڑی کرے گا، وہ تو عربی میں جو لفظ سنے گا یا پڑھے گا یا بولے گا وہ سارے کے سارے اس کے معنی اس کے لفظ میں موجود رہیں گے، اگر وہ وہاں پر اس جگہ اس کی گنجائش ہے، اور وہ اس جگہ پہ وہ irrelevant یا غلط نہیں ہے۔ کئی چیز ہوتی ہے نا کسی جگہ ریلیونٹ سی نہیں ہے، اب میں کہیں پہ بات کر رہا ہوں اس کی بیئر کی، تو بیئر کا مطلب بھالو ہے، وہاں پہ بیئر کا مطلب وزن اٹھانا ہے ہی نہیں، بیئر برڈن، پلیز بیئر وتھ اس، تو ریلیونسی نہیں ہے نا وہاں بیئر کی، یہ والے مطلب کی، تو اس لیے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس کی ریلیونسی نہیں ہے، یہاں پہ ضرورت ہی نہیں، تو یہاں پہ یہ بات کہاں سے آ جائے گی؟ لیکن اگر کسی جگہ ایک بات ہے کہ وہ ساری باتیں ریلیونٹ ہیں وہاں، تو وہ ساری معنی وہاں پر موجود رہیں گے۔ تو جب جو چیزیں اس کے اندر جس وقت ریلیونٹ ہوتی ہیں، اگر وہ ہیں اور وہ غلط نہیں ہیں، میں نے غلط کیوں بول رہا ہوں کہ کچھ چیزیں دین کے اندر عقائد سے جڑی ہوئی ہیں، مثلا اللہ رب العزت ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کے اوپر بالکل آخری، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، مطلب اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز، اللہ کو کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اور سب کو اللہ کی احتیاج، بالکل ذرا سی بھی ریکوائرمنٹ کسی کی نہیں ہے اللہ کو۔ اسی میں وہ بات بھی ہو جاتی ہے لم یلد ولم یولد، اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے یہ اللہ احد، قل هو اللہ احد کر کے آئی، کہ مطلب اللہ ایک ہے، تو بھائی آفٹر آل اس میں اتنی کیا خاص بات ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو ایک تو اس کی اللہ تعالیٰ کے حق ہونے، ایک ہونے سے ہمارا ماننے یا نہیں ماننے کا کوئی واسطہ ہی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ہمارے یقین کر لینے نہیں کر لینے سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اپنے آپ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا کوئی دار و مدار ہمارے ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی سچائی ہماری آستھا کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتی کہ ہم وشواس کریں گے تو وہ بھگوان ہے، اور نہیں ہے تو پتھر ہے، وہ اس کا ہماری آستھا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہو، تو اپنے آپ میں ہے، آپ تھے نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اس نے کائنات بنائی ہے، کائنات چلا رہا ہے، آپ دنیا کے سب ختم ہو جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، تو بھی دنیا جس چیز کو وہ زندہ رکھے، جس چیز کو وہ بنائے، جس چیز کو وہ چلائے، تو اللہ رب العالمین کو اس کے ایک ہونے سے، اس کا ایک ہونا کسی بھی چیز کے اوپر اس کا کوئی دار و مدار نہیں، وہ اپنے آپ میں لیکن اس کے ایک ہونے کا یقین ہونا، ماننا ہمارے عمل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دیتے ہیں عبادت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، ڈر کے معاملے میں، تو پھر جو ہے ہم پھر بنیادی باتوں سے بہک جاتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ قانون قاعدے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اللہ نے کوئی چیز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنایا، کوئی چیز کو نقصان دہ بنایا، مطلب کوئی چیزیں ہمارے لیے موافق بنی ہیں، کوئی چیزیں ہمیں ہلاک کر دیں گی، مثلا میں ابھی کوئی ایسی چیز جو کہ مجھے آگ میں ہاتھ ڈال لوں، آگ مجھے جلا کے رکھ دے گی، پانی میں ڈالوں گا تو نہیں جلائے گا، کوئی چیز میرے موافق ہے، کوئی چیز میرے منفی ہے، اگینسٹ ہے، تو اللہ کے قاعدے قانونوں کا لحاظ کروں گا کہ اللہ نے میرے لیے کیا فائدہ مند، کیا نقصان بنایا، تو یہ صحیح رہے گا میرے لیے، اس کی جگہ میں نے کسی اور کو بھی
کسی اور کو بھی جگہ دے دی تو وہ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مان لیا. تو اللہ کا ایک ہونا، اس کا یقین، اس کے اوپر ایمان، اس کی سمجھ، وہ اس ماننے والے کے، سمجھنے والے، اس یقین کرنے والے کی زندگی پہ بہت فرق ڈالے گی، زور ڈالے گی. تو اس لیے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اپنی سچائی کے لحاظ سے کوئی ماننے والوں یا نہ ماننے والوں کے لیے اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے آپ میں ایک ہی. لیکن یہ بات قرآن مجید نے جب حقائق کا تذکرہ بھی تو کرتا ہے. قرآن ہم لوگوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، رستہ بتاتا ہے. قرآن ہم لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مطلب عملی ایک وہ دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، امر اللہ کا راستہ ہے، متقیوں کا چلنے والوں کے لیے طریقہ ہے عمل کرنے کا. لیکن قرآن اپنے آپ میں ایک حقائق کا بھی تو اظہار کرتا ہے. تو یہ ایسی کیا حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، آخر میں بیان کیا گیا پورے قرآن کے اختتام پہ. اس کے بعد تو 2 دعائیں، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں دعائیں. اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ رب العزت کی پناہ چاہی گئی ہے ہر بری چیز. اللہ سے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے تمام جو ہے وہ شر سے، اور پھر شیاطین سے، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے. تو یہ تو وہ دعائیں. لیکن جو جیسے کہتے ہیں ایک بڑی سچائی کا اسرشن، اس کی رپورٹ، اس کا بیان، تو اللہ ایک ہے. یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ مطلب یہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، پہلے بھی کی جا چکی تھی، آخر میں پھر کری گئی. تو یہاں پر اصل میں یہ ایک بولنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ایک ہی سب کچھ ہے، اور ایک ہی اپنے آپ میں، چونکہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک شے کو اس کے فیصلے کی، اس کی مشیت، اس کے ارادے کی ضرورت ہے. تو ایک میں مکمل ہے اللہ پاک. اس لیے جب اللہ کو ایک کہتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ ایک ہے. قل هو اللہ، اس کو کہا کہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. خالی انسان قل هو اللہ احد کہے، خالی انسان احد احد کہے، اس سچائی کا اظہار کرتے رہے، احد احد، ایک 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 ایک، تو وہ ایک ہی سبھی کچھ ہے. کیونکہ وہ ایک ہے. وہ 2 10 20 2000 2 لاکھ ساری کائنات کی ساری جو ہے خلقت سب بنانے میں کسی بھی چیز کی احتیاج نہیں رکھتا. تو یہ بات قل هو اللہ احد ہی کمپلیٹ تھی، لیکن اس کو ڈیٹیل کیا گیا، یعنی اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ الصمد. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ صمد ہے. وہ ایک ایسا ہے کہ وہ ایک میں سب کچھ ہے وہ، اور باقی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو جائے گا، یا ہوا کرتا تھا، یا کبھی بھی ہوا یا ہوگا، وہ سب اللہ کے فیصلے پر، اس کی احتیاج پر سب کا دار و مدار ہے. ایک اللہ کی سب احتیاج رکھتے ہیں، سب محتاجی رکھتے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ صمد ہے. صمد کا مطلب یہ ہوتا اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی سب کو ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک ہے. پھر اس کے بعد مزید اس کے واضح کرا گیا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، اور اس سے کوئی نہیں جنا گیا ہے. یہ اور کمپلیٹ کر دیا گیا کہ کوئی دور دراز سے ایسا نہیں خیال باقی رہ جائے کہ اللہ وہی جیسے کہ اکلوتا بیٹا ہے وہ ان کا، نعوذ باللہ، عیسائیوں کے خیال تو نہیں، اللہ ایک تو ہے، لیکن وہ اکلوتا ان کے ابا بھی ہیں کوئی نہیں. کیونکہ اکثر دنیا میں لوگوں کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ باپ بیٹا یہ سب جڑا ہوا ہے. تو نہ تو لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے.
تاکہ، اور یہ بات پھر میں نے کہا تھا کہ ایک ہی میں کمپلیٹ ہو گئی تھی، کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ خود ہی ایسا ہے جو وہ ہے، باقی سب چیزیں تو اس کے اوپر مبنی ہے نا، محتاج ہے نا اس کی. تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر نہ اس میں سے کوئی ایسا ہے کہ کسی کی اولاد کسی کے اندر کا انش. تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا، اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں نے یہ پورے قل اللہ احد بھی سمجھا دی تھوڑی سی، کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کفایت کرنے والا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے، ایک وہ اور اس کے جیسا کچھ نہیں، بس اللہ، بس سب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العزت کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب ہم جب کوئی بھی بات کو سمجھیں گے، دین کی، قرآن کی، اسلام کی، تو اس کے اندر جو بہت سارے معنی اس لفظ کے ہوں گے، تو ان میں ایک تو ریلیونس دیکھیں گے کہ وہ ریلیونٹ ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کسی بنیادی عقیدے کے خلاف غلطی پر تو نہیں ہے. مطلب یہی کہ کوئی لفظ کا ایسا میننگ نہیں نکالیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کسی آدمی کی طرح کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، کہ اس کے ہاتھ پیر بنا دیے گئے ہیں، تصور کر دیا جائے. تو ایسا ہم کبھی بھی اس آیت کا، اس لفظ کا معنی نہیں نکالیں گے، قرآن کی ہو کسی کا، اس کے وہ میننگ، اس کے وہ مفہوم، کیونکہ وہ ہماری اسلامی سوچ کے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں پرفیکٹ باتیں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون بیان کرے گا سب سے اچھے سے؟ اللہ خود بیان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بیان کر دیا، تو اس کی ان صفات کا، اس کی اس حقیقت کے خلاف کوئی بات ہم معنی میں نہیں نکالیں گے. یہ میں اس بات سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر بہت سارے اس آیتوں کے معنی نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں. کئی بار ایک الفاظ کے بستا ہے تو ٹرانسلیشن جب کرا جاتا تھا، یا پہلے بھی کیا گیا ہے ترجمہ، تو جس زمانے میں جو ریلیونٹ چیز ہوتی تھی وہ سمجھی جائے گی ایک تو، دوسری بات وہ بات کبھی بھی نہیں سمجھی جائے گی جو کہ عقائد کے ایسے خلاف چلی جائے گی. لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ مطلب جس وقت میں جو چیز ریلیونٹ ہو جائے گی، وہ وہاں پر اس کا وہ معنی اس وقت، اس حالت پہ، اس زمان و مکان پہ، اس ٹائم اسپیس میں ہی کیا جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا یہ وہ اٹھانا کہ یہ 21ویں صدی میں کیوں گڑی ہوئی ہے، تو 21ویں صدی میں ترجمہ کر رہے بے وقوف آدمی، 21ویں صدی میں ابھی اس کے بانی ہمارے ہم پر یہ حکم لاگو کر رہا ہے. بلکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ تو 21ویں صدی میں ریلیونٹ ہوں گی تو تبھی ان کی اہمیت ہوگی، یا کئی چیزیں 21ویں صدی میں نہیں ہو رہی تو اب اس کا ہم اس چیز کا یہ مطلب نکالیں گے نہیں، یا نیا مطلب نکال کے اس کو اپلائی تھوڑی کر دیں گے. مثلا غلاموں لونڈیوں کا جو مسئلہ ہے، کنیزوں کے ساتھ جو ہے آدمی کا صحبت کرنا جائز ہے، تو 21ویں صدی میں اگر کنیزیں کہیں ہوں گی تو اپلائی ہوگا، اور نہیں تو وہ بات اپلائی ہی نہیں ہوگی. ہم اس کے نیا مطلب نکال کے اپلائی نہیں کر دیں گے سر. لیکن کنیز کا مطلب کوئی چیز جو الفاظ ہیں اس کے اندر اگر کوئی سائنٹیفک کوئی چیز جو ڈسکوری ہے یا سمجھ ہے زمین کی، جیسے دہا کا انہیں میننگ پوچھا کہ اب یہ اس کا یہ مطلب کیوں نکالا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہی تو نکالا جائے گا جو کہ مطلب یہاں پر اس کا واضح ہے. آسمان کو جس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آیتیں سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی کبریائی والا ہے، جس نے ہمارے لیے یہ کچھ زمین میں، آسمان میں انتظام کیے. تو ہمیں اس کی ان قدرتوں کا ادراک ہو اور ہم اس کے اوپر شکر گزار ہوں، یہ ہم سے مطالبہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ میننگ ان کا، یہ مطلب ہم یہی لیں گے جو کہ ہمارے سامنے اس الفاظ میں موجود تھا، جو آج کے زمانے میں ریلیونٹ ہوا ہے، اور جو ہمارے عقائد کے خلاف، یعنی کہ عقائد کے مطابق غلط نہیں ہے، اور جو ہمارے لیے جو ہے ہماری جو سمجھ ہے اس کے لیے صحیح واضح کرتا ہے. اب اس سے
100 سال 400 سال 500 سال پہلے ہماری یہ سمجھ ہی نہیں تھی آسمان کو لے کر، جو ہمارا جو ظاہر ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جب بندوں سے بات کر رہا ہے تو دو چیز استعمال ہو، ایک تو لینگویج استعمال ہوئی عربی، تو عربی کے اندر جو معنی ہم سمجھتے ہیں، تو عربی ہماری بول چال کی زبان تھی، ہماری مطلب عربوں کی زبان تھی. عربی میں اللہ نے بات کی ہے اور انسانوں کو ان کی سمجھ کے تحت اللہ نے اپنی ہدایت دی ہیں کہ ہم، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کا احکامات دیے ہیں، یعنی یہ کرو یہ مت کرو. اور کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی مثالیں دے کر ہمیں آخرت کے اور اپنی قدرتوں کی جو ہے ہمیں یاد دلائی ہے، اس کا تذکرہ کیا. جیسے بارش برستی مردہ زمین زندہ ہوتی، وہاں پر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ مٹی میں سے زندگی کا آنا، پودوں کا اگنا، اور اس کی ایک سملٹیوڈ اسٹیبلش کیا گیا ہے تاکہ آپ آخرت میں لوگوں کے زندہ ہونے یا اللہ تعالیٰ کا ہی انسانوں کو پیدا کرنے اور ان سب کا بار بار جب بارش برسے اور آپ کے سامنے اور آپ کے ذہن میں یہ آیتیں آئیں یا آپ تلاوت کریں تو آپ کو اس کا آپ کو بار بار یاد دہانی ہو جائے آپ کے لیے کہ ہاں بھائی ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے اٹھایا اگایا ہے، ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اب اس کے اندر اگر وہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے تو اس کے لیے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے مٹی کی اور بارش کی اور فصل کی اور کھیتی کی اگانے کی، وہ انڈرسٹینڈنگ جو رہے گی، وہ انڈرسٹینڈنگ اگر وہ الفاظ میں وہ معنی موجود ہیں تو جس وقت یعنی ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ میں وہی آئے گی ہمارے. اس کو ہم پہلے یہ سمجھا کرتے تھے تو ہم اس کے اعتبار سے سمجھتے رہیں گے، اور آج ہم اس فصل کے اگنے کو، مٹی کے اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے سمجھیں، کیونکہ ہمارا یہ مقصد تو تھا ہی نہیں، ہم کوئی وہاں سے باٹنی نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا سبق دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی تھی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارا ہمبل اوریجن ہے، بہت چھوٹی سی شے کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا ہے، تم اس زمین پہ پھرتے چلتے ہو اور تمام چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہو، تم اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمانبرداری کرو. یہ مقصد تھا اصل. اب اس کو لگا دیا جائے ان کے پیچھے کہ آپ تو پہلے اس آیت کو مثلاً وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علق کو پہلے یہ سمجھتے تھے، اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی تو علق کے ورڈ میں یہ سارے میننگ موجود ہیں، یہ عربی میں موجود ہے، ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آپ کی زبان میں. اب آپ کی زبان میں اس ٹائم علق کے یہ معنی سے وہ علق استعمال میں آ رہا ہے، مطلب آپ کی زبان میں آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو علق کے معنی میں خون کا تھکا، گوشت کا لوتھڑا، تمام بہت ساری چیزیں آ رہی. اس میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمبریو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیچ کی جیسی ہے، وہ جھونک کی طرح، لیچ لائک سبسٹینس ہے، وہ جھونک کے جیسا سبسٹینس جو چپکا رہتا ہے اس سے، ماں کے رحم سے، فی قرار مکین. تو وہ جو ہے وہاں سے وہ ایبزارب کرتا رہتا ہے دیوار سے، اس کی یوٹرس کی وال سے اپنا نرشمنٹ. تو وہ بھی مطلب ہم کریں گے تو ہم کوئی یہ جو ہے مینیپولیشن نہیں ہو رہا قرآن میں. یہ میں اس لیے بتلا دی میں نے اچھے سے بات، یہ جو جاہل لوگ ہیں ان لوگوں کو علم اس طریقے کا قرآن کی سمجھ کا نہیں ہے، اور قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا. قرآن کی آیتیں ہیں، میں نے بتایا قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول مکمل ہو. قرآن کی نشانیاں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس میں بہت ساری باتیں، بہت سے معجزے نظر آ جائیں گے. وہ جس وقت جب نظر آ جائیں گے وہ دلیل نہیں ہوگی، یہ بات صحیح ہے، وہ دلیل اور حجت نہیں بنے گی. وہ دلیل حجت بنتی ہے دین پہ، احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، تو وہ تو اللہ کے نبی نے کمپلیٹ کر دی ہے نا. نماز کیسے ہوگا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی، کن چیزوں کا حلال کن چیزوں کا حرام، کلیئر. ہاں اب مزید کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ وہ حرام حلال کی کیٹیگری کے انترگت آ جائیں گی تو اپن کہیں گے کہ کیونکہ شراب حرام ہے، شراب سے بنی ہوئی یہ چیز حرام ہے، یا یہ چیز سود حرام ہے تو سود کا یہ ایک اور طریقہ فارم ہے اس لیے حرام ہے. لیکن اب مزید نئی چیزیں آئیں گی کوئی جو کہ تھیں نہیں، تو پھر ان کو اس کی روشنی میں دیکھ کے اپن طے کریں گے، اور اچھا و برا ان کا جائز و ناجائز، لیکن وہ بھی ایبسولیوٹ ہمیشہ نہیں ہوگا، ہر زمانے میں بدلتا رہے گا. تو
تو اس لیے اس کو یوں نہیں کہا جائے کہ اس میں دین میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، بلکہ وہ بنیادی طور پر اس چیز کا جیسا ورک آؤٹ ہو رہا ہے، اگر وہ اس میں کوئی چیز ایسی شامل ہو گئی جو کہ یا اس کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یار یہ جو ہے اس کے بارے میں ابھی چیز یہ ایسی ہو رہی ہے اس میں، تو ہم اس کو بالکل منع کر دیں گے۔ کوئی چیز جو کہ پیچھے جائز تھی اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں اس سے جان لیوا نتائج نکل رہے ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر پھر جو ہے علماء نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو ہے اس طریقے کا معاملہ ہے، یہ کوئی مینیپولیشن نہیں رہتا ہے۔ لیکن جو بات ہے کہ وہ آیتوں کے اندر جو مفہوم مطلب اس کا میننگ بہت سارا انہیرنٹ رہتا ہے، موجود رہتا ہے، تو وہ جس وقت جس طریقے کا جو زمانے میں وہ جو میں نے کہا نا جو زمان و مکان پہ اس کا بہت امپورٹنس ہے کہ اس وقت وہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت اس چیز کی یہ اہمیت ہے ہمارے لیے۔ باقی تو میں نے کہا کہ ہدایت تو وہ جو ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے جو دین کے اندر جس کے اوپر انسان کا حساب کتاب ہونا وہ تو دین مکمل ہو ہی چکا، اس میں ہی تو بدعت اور یہ تمام چیزوں کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نئی چیزیں کہاں سے ایجاد کر دی، تو اس میں کوئی بھی نئی چیز کی ایجاد گمراہی پیدا کرے گی۔ کل بدعت ضلالہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری کی ساری ایجاد جو ہیں بدعت جو ہیں وہ گمراہی ہیں۔ تو اب یہ بات ہو گئی، یہ میں نے بیچ میں اس لیے رکھ دی کہ قرآن کی آیتیں جو آیتوں سے بہت ساری باتیں نکلنا، ان کے الگ الگ مفہوم نکلنا، ان کے الگ الگ مفاہیم سے بہت ساری جو ہے چیزیں ظاہر ہونا، پھر اس کے اندر یہ بھی کہ ہاں بھئی یہ تو آپ نے ابھی اس زمانے میں اس کا یہ میننگ لیا، پہلے تو اس کا یہ مطلب سمجھتے تھے، تو وہ مطلب اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ سائنٹیفک بیسس تھا اس کا، اس وقت سائنس کی یہ سمجھ تھی، اس کے بارے میں یہ لوگوں کا خیال تھا، تو اس کو یہاں تک سمجھتے تھے۔ جب اس کے بارے میں سمجھ بڑھ گئی تو اس کے بارے میں اس میں جو ان عربی کے لفظوں میں جو معنی موجود تھے، کیونکہ آپ ان معنوں کو یہ میں بدلا دوں دوبارہ سے کہ عربی کے اندر وہ معنی موجود ہیں، اسی لیے اس کی بات کی جا رہی۔ اگر عربی میں وہ معنی موجود نہیں ہوتے جو کہ لیے گئے تو وہ تو پھر جو ہے اللہ کے کلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ مطلب ہے تمہارا اسی طریقے سے کوئی ایسا مطلب نکالنا قرآن کی آیتوں سے عربی سے جو کہ جیسے میں نے بتایا تھا ابھی کہ یہ تو عقائد کے خلاف ہو جائے گا، وہ تو قرآن کی آیتوں میں بھی لکھا ہوا ہو تو بھی ہم نہیں نکال سکتے۔ قرآن کی آیت کا ایسا کوئی مطلب نکالنا جو باقاعدہ موجود ہو اور اس کا یہ مطلب لیا جاتا رہا ہو، لیکن اس سے اس کا یہ مطلب اس کا یہ میننگ نکالنا جو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ اللہ کے حقائق دین کے حقائق کے خلاف ہو، تو وہ جو آیتیں اپنے سامنے ایسی کیسی لکھی جائیں گی جن کے آپ کو مطلب میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، تو بھی اس کے اندر یہ چیزیں نہیں سوچیں گے۔ جیسے وہی کہ ثم استوى علی العرش، سیدھا بیٹھا، استوى علی العرش تخت پر سیدھا بیٹھ گیا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اس کے جسم کا قیاس کر کے اس کو تصور کرنا کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں بڑے سے تھرون پر بڑے سے تخت پر بیٹھ گیا ہے، یہ ہم تصور نہیں کرتے ہیں۔ اس کا معنی اس کو ہم متشابہات میں رکھتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ باتیں ہمارے لیے کچھ دوسرے میننگ سے ملتی جلتی لگتی ہیں، ہم اس کا میننگ نہیں نکالیں گے۔ کیونکہ ہم نے دوسری جگہ جو اللہ نے واضح طور پر قرآن کے اندر کئی جگہ سمجھا ہے لا شریک لہ لیس کمثلہ شیء، اور میں نے ابھی قل اللہ احد بتایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اکیلا اللہ کا کہنا کہ اللہ ایک ہے، یہی بات اس ساری بات کو ایکسپلین کر دیتی ہے۔ اللہ ایک ہے، یہی بات ساری بات کو ایکسپلین کر دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو پھر یہ سب دنیا کا کارخانہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ سمد، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو ہو گئی، اللہ نے کہا ہے تو ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کچھ اس میں کچھ عمل کچھ اس کی ذات سے کچھ چیز تو نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی سے نکلا نہ کوئی اس سے نکلا۔ پھر اور تو کوئی ذرا سی بھی کوئی چیز ہے، کوئی ایجنسی، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کا کوئی معاملہ اس کے جیسا کچھ نہیں۔ باقی وہ جو سب چیزیں کرتا رہتا ہے، فرشتے بھی بھیجتا ہے، احکامات بھی جاری کرتا ہے، رسولوں کو بھی بھیجا ہے اس نے، آس پاس بھی ہو کام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوں آپ کے لیے، اس کی رحمت بھی ہو یا اس کا قہر ہو، سبھی کے لیے کوئی نہ کوئی
چینل ہو سکتا ہے، دکھ سکتا ہے آپ کو، آگے وہ خود میں اپنے آپ میں ولم یکن لوگو. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دین میں قرآن کی آیتوں کے بارے میں اور الدین کی سمجھ کے بارے میں یہ بہت اچھے سمجھ لیں کہ آپ وہ زمانے و مکان میں، ٹائم اور اسپیس میں تو بدلتے جاتے ہیں، چیزوں کی سمجھ بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، اور کئی الگ اس کے عجائب نظر آتے ہیں. ہاں ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اس کے عجائب جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اب خیر یہ ساری باتیں آ گئی ہیں میرے ذہن میں، میرے ایسا کہ میں اس کو جس قدر چاہوں گا سرل کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا، لیکن وہ پھر اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے. وہ ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں تو آ گئی ہیں، اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ اس وقت شروع ہوگا یہ، تو اب میں اس کو یہ ڈیٹیلز ڈالوں گا تو میں یہ کوشش کروں گا. ابھی مجھے ریسنٹلی ایک حدیث کا مفہوم مجھ تک پہنچا ہے، بخاری کی حدیث والے میں، کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق، مطلب وعظ و نصیحت میں ان سے بات کروں. تو میں جب بات کرتا ہوں تو آپ اس کو، میری بات کو بار بار توجہ دے کے سن لیجیے گا، ایسا کیجیے گا. میں نے 2-3 باتیں جو بیان کی ہیں ابھی تک، اس کی میں سمری کر دوں ہلکی سی، کہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں، قرآن مجید کا قلب ہے وغیرہ یہ، لیکن اس کے بارے میں جو اصل جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح حدیث میں بیان کیا ہے کہ اس سے جو پڑھے گا رات میں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور ایک جگہ کہا کہ جو اس نیت سے پڑھے گا، اللہ کی رضا کی نیت سے، تو مغفرت ہو جائے گی. ہر رات پڑھے گا کا نہیں کہا ہے، کسی رات میں یہ پڑھے تو مغفرت ہو جائے گی. کوئی بے حد گناہ گار شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ بخش دے گا. یہ والی بات ہو گئی، بہت بڑی نہیں ہے، 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں کہ. تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے علاوہ جو باقی باتوں پہ میں بتا رہا تھا کہ ہر ایک آیت ہے ساری کی ساری. تو یہ جب آیتیں ہیں تو ان کی آیتیں کس طریقے سے اللہ کی نشانیوں کے طور پر نظر آئیں گے، تو اس میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی بات. تو ہم اس کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر ساری باتوں پہ نہیں جاتے، اس میں تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. ہم نے کہیں صاحب میں ایک کی حکایتیں جمع کرنا شروع کر لوں اس کے اوپر، تو ایک صاحب نے سورہ یاسین پڑھی تھی، ایسا ہو گیا. ایک صاحب نے یہ کرا، میں نے اسی لیے قرآن کی آیت ہی پڑھی تھی. قرآن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایک مردے بات کرا دیے جاتے، جو ہے پہاڑ چلا دیے، سیرت بہل جبالو، ہے نا، پہاڑ چل پڑتے، چلا دیے جاتے، قطعات بہل ارض، زمین کاٹ دی جاتی. تو سب اللہ کا حکم، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ، لیکن جو قرآن کی آیتوں میں جو ہدایت کے پہلو سے، علم کے پہلو سے جو ہے الگ الگ چیزیں آتی ہیں، تو ہم کم سے کم اللہ رب العزت کی، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے قرآن میں بہت ساری بیان کی اپنے بارے میں، تو اسی کی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے، کہیں اللہ کا غیظ نظر آتا ہے، کہیں پہ اللہ رب العزت کی رزاقی نظر آتی ہے کہ نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کا خفیہ تدبیر کرنا نظر آتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کا ہر بات کو سننا، دیکھنا، جاننا نظر آتا ہے. تو ایسے ہی قرآن کی آیتیں بھی الگ الگ طریقے سے، ہر آیت جو ہے وہ الگ الگ پہلوؤں کا اظہار کرتی ہیں. تو یاسین تو اب یہ حروف مقطعات ہیں، یہ تو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یا اور سین ہے نا، اس کو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے، یا سین الگ کر کے. اس کو مطلب جیسے الف لام میم لکھا ہوا ہے تو علم بھی پڑھ سکتے تھے اس کو، میم پہ جزم پڑھ کے علم ہو جائے گا نہیں، لیکن یہ الف لام میم ایسے پڑھا جاتا ہے. اور میم میں، لام و میم میں ذرا سا تجدید دے کے ملا کے پڑھ لیتے، لام میم، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو اس میں تو کوئی تجدید بھی نہیں مطلب جڑ سکتی، یاسین ایسے پڑھا جاتا. ان کے معنی حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ اللہ ہی کو علم ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو اس کا میسج کنوے کیا ہے، اور فرشتے نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا ہے. تو یہ ایک قیاس ہے کہ اللہ کے رسول کو اس کا علم، اللہ نے کوئی میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو ہمیں دینے کا ہو سکتا ہو، نہ ہو، یا ایسا اپن یہ سوچیں تو اس میں باتیں بھی آ سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات ہم تک، ہے نا، نازل ہوئی جو پہنچائی نہیں. تو نازل جو ہوئی ہے وہ تو ہمیں یہ پہنچا دیا آپ نے، یاسین. باقی رہی بات کہ کیا پیغام تھا، تو وہ
خود میں نے کہا کہ متشابہ بات ہو سکتی ہے، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو کہ بیان کی جاوے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیغام، ایسی بات وہ کی گئی ہے جو کہ بیان کرنے میں ہی ہم تک نہیں پہنچائی جائے، مطلب بیان کی جانے کے لائق نہ ہو، بیان کی نہیں جا سکتی ہو، بیان کرنا ممکن نہ ہو. واللہ عالم. دوسری بات یہاں پہ یاسین والقرآن الحکیم جو ہے، جو کلام کا انداز ہے وہ جو طٰہٰ میں بھی ہے ایسا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ ہم نے آپ پہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں. تو وہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ طٰہٰ سے بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ بھی آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی، ہے نا. تو اب اس کے اندر بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یاسین سے کلام ہے. تو چنانچہ اس لیے اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، آپ کو یاسین کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. لیکن خیر جو میں نے پہلی بات کہی کہ وہ حروف مقطعات میں سے ہے، وہ تو بات طے ہے کہ اس کو پڑھا بھی اسی لیے سے جاتا ہے. تو اس لیے اب یاسین کی خود کے اندر جو ہے وہ اللہ کی آیت ہے، تو وہ میں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں صفت ہم نام پڑھتے ہیں، کہیں پہ قہار ہے، کہیں جبار ہے، کہیں ذوالجلال والاکرام ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں غفور ہے، کہیں شکور ہے. تو وہ کون سی صفت، بلکہ ساری صفتیں، اس کی کون سی آیت سے کون سے لفظ سے ظاہر کریں؟ اللہ کی نشانی ہے. تو کسی کی نشانی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز کو یا کئی چیزوں کو، کئی پہلوؤں کو ظاہر کر سکتے ہیں. وہ ایک انسان ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ، اس کی سوچ و فکر، اس کی ہاتھ کی خوبصورتی یا ہاتھ کی نزاکت یا چلنے کے اسٹروکس طاقتور یا کمزور، بہت ساری چیزوں کو اظہار کرتی ہے ہینڈ رائٹنگ. سے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، باقاعدہ سب چیک کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں پکڑ لیتے ہیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے. تو جو ہے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یاسین جو ہے، یہ جو آیت اس کی کس طریقے کن پہلوؤں سے یہ آیت نظر آ جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کے بعد سے اپن جو پڑھیں گے، جو وہاں پہ باتیں ہماری سمجھ اور ہماری ہدایت کے لیے جو اللہ قرآن کی آیتیں ہیں، جو میں نے کہا نا کہ ایک تو قرآن کی آیتیں ہماری ہدایت ہیں، ہم سے کچھ بات کی گئی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کی گئی ہے، ہمیں کچھ بتلانے کے لیے کی گئی ہے، ہمیں کچھ باتوں کی سچائیاں بتلانے کے لیے کی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کئی جگہ کچھ تو کمانڈس ہوتی ہیں، یہ کرو یہ مت کرو. کئی جگہ کچھ باتیں بتاتی ہیں، دیکھو یہ ایسا ہے، دیکھو یہ ایسا ہے، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. اس سے ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے باتیں، اچھا ایسا ہو رہا ہے، تاکہ ہم جب اس سمجھ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر آگے ہمارے کام کرنے میں، عمل کرنے میں ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے. تو یہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن کی حکمت کی. اب یہ والقرآن الحکیم اپنے آپ میں ایک آیت ہے، قسم ہے قرآن کی حکمت والے. اب قرآن کی حکمت ایسی، حکیم کی حکمت جو لفظ آتا ہے، حکمہ کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو. ایک حاکم فیصلہ کرتا ہے، اس کے اندر اس کی اتھارٹی کا بھی اظہار ہے، اور حاکم فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت سمجھدار بھی ہوتا ہے. تو اس لیے حکمت جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر عقل مندی، سمجھداری، سوجھ بوجھ، دانش مندی کا مطلب نکلتا ہے. تو وہ قرآن الحکیم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قرآن کی جو حکمت ہے نا، سوجھ بوجھ سے بھرا ہوا ہے، عقل مندی، دانش مندی، وزڈم سے بھرا ہوا ہے، فلاسفی، چیزوں کی سمجھ، اس کی ان کی حقائق، ان کی گہرائی. اور دوسری چیز یہ کہ ڈسیسو بات بھی ہوتی ہے، فیصلہ کن ہوتی ہے، لقول فصل. تو دونوں ہی چیزیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ یار یہ جو لے کر آیا ہے جو کلام، یہ بات، یہ کتاب، یہ عام شخص نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی چنا ہوا، چھٹا ہوا، کسی کام کے اوپر معمور کیا گیا، کسی کام پہ اس کو لگایا گیا ہے.
کسی کام کے ساتھ سپرد کیا گیا ہے کہ وہی شخص ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات قرآن کی حکمت کی قسم کھا کے کہا گیا کہ آپ رسولوں میں سے. تو اس کو آیتوں کو 2 ٹکڑے کر لیجیے الگ الگ. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی حکمت کی. یہ پھر وہی اپنے آپ میں نشانی. اور میں نے کہا کہ وہی 99 صفات ہیں، کچھ بھی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. اچھا، پھر قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں اللہ کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں جو اس کے جو اوامر ہیں، جیسے آخرت ہوگی تو آخرت کی نشانیاں رہتی ہیں. کئی چیزوں، کئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آخرت کی نقاشی کی گئی ہوتی ہے، نقشہ گیری کی گئی ہوتی ہے بالکل. تو وہ آخرت کی طرف متوجہ لاتی. تو قرآن جو ہے، قرآن حکیم جو ہے، اس کا نازل ہونا یہ بات کی ایک بہت بیسک دلیل ہے کہ اب ہم تم سے اس بارے میں جواب طلبی کریں گے، ہم تم سے جواب طلب کریں گے. آخرت میں تمہیں اس قرآن کے بیسس پر تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو یہ آخرت کی طرف بھی متوجہ کرے گا. اس لیے ہر آیت جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھنا، سورہ یاسین کو میں اس لیے بھی اس کو جو وہ قلب قرآن کی بات اب آ جاتی ہے یہاں پر، کہ دل جو ہے وہ ہوتا ہے سینے کے ایک حصے میں ہے، لیکن وہ تعلق اس کا مطلب پور پور سے رہتا ہے، روم روم سے رہتا ہے. ہر جگہ وہ دل جو ہے وہ اس خون کو، اس لہو کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، سپلائی دے رہا ہوتا ہے. جہاں بھی انسان کا، جس چیز کا بھی انسان کے جسم میں وجود ہے، جو بھی چیز شریر میں موجود ہے اس کو اس دل کے کاریہ کرم سے، اس کا دل کی کارروائی سے اس کا تعلق ہے. تو اس لیے دین کے معاملے میں توحید کا، دین کے معاملے میں آخرت کا، دین کے معاملے میں رسالت اور اس کی احکامات کا، اس کے بغیر تصور نہیں ہے. تو ہر آیت جو ہے اس کے اندر توحید کے بارے میں بات کرے گی، رسالت کے بارے میں بات کرے گی، آخرت کے بارے میں بات کرے گی، جیسے ہم ایمان ثلاثہ کہتے ہیں. تو والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی حکمت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کامل ذات و اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا، اس کے جیسا کسی کا نہ ہونا، ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جیسا بھی کچھ نہیں ہے. قرآن مجید جیسا کلام بھی کوئی سا کلام نہیں. یہ بھی اللہ پاک نے چیلنج ہی کر دیا ہے اس کو. تو کہیں کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، فاتو بعشر سور مفتریات. وہاں پہ کہا ہم یقولون افطرا، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے. تو کہ لے فاتو بعشر سور مفتریات، فاتو بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ سورہ یونس میں بھی ہے، اس طریقے کی بات جو ہے وہاں پر ہے. بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. اور ایک جگہ کہا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم
تو اس سے دور کر کے لے جائیں. قرآن جو ہے وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. کہا آگے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. یہ اجتماع کر لیں انسان و جنات اس کر کے لے آئیں اس قرآن کی جیسا. کہیں قرآن کے جیسا کہاں، کہیں 10 صورت کا، کہیں ایک جیسا صورت کا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، نہیں کیونکہ یہ قرآن اللہ اکیلا ہے. اس طریقے سے اس کی بات، اس کے بات کرنا، اس کا کلام اکیلا واحد ہے. تو یہ ایک اللہ ہونے کی بہت بڑی قرآن خود. اور پھر قرآن کی حکمت ایسی بات نہیں، ایسی عقل مندی کی بات نہیں. ایک بات میں 100 بات، سمندر کو کوزے میں اتار دینا وہ انداز. تو مجھے تو بہت کم یقین لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو، میں سوچتا یہ آ رہا تھا کہ یہ کچھ مختصر سے وقت میں اس کو میں مکمل کر دوں گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سورہ یاسین کی تفسیر میں کئی دن شاید لگا دوں. اب یہاں تک بات کرنے میں مجھے احساس ہوا. تو خیر بات اپن جاری رکھیں انشاءاللہ جس قدر جہاں تک پہنچیں قسمت ہے اپنی. کہہ رہے ہیں قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی حکمت کی. تو قرآن کی حکمت میں نے بتایا کہ قرآن کے اندر جو بسی ہوئی عقل مندی حکمت، تو پھر وہی اس کا فیصلہ انہوں نے ڈیسیسو ہونا ہے نا، اسی سے طے ہونا کیا کامیابی کیا ناکامیابی، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، کون عروج پائے گا کون پست ہو جائے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، ہر ایک آیت جو ہے وہ تینوں الگ الگ پہلوؤں کے حساب سے توحید کے بارے میں بیان کرے گی، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں. اور ویسے ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس صورت کے اندر میں نے کہا کہ جو دل ہے وہ دل وہ ساری چیزوں کو تقویت دیتا ہے. جو بھی شے جسم سے جڑی ہوئی ہے اس کو دل سے چارہ کار. آپ سوچیں گے بالوں کا اور سر کی اور پیر کی کھال کا، ہاں دل ہی وہاں جا کے خون کی سپلائی دل سے ہی تو ہوتی، اور خون ہی تو ہے وہ آپ کی. کسی بھی جگہ پہ اگر خون کی سپلائی بند ہو گئی تو وہ جگہ مر جائے گی. اور وہ جگہ سیلز ڈیڈ ہوئے، بالوں کی مثلاً جڑیں ڈیڈ ہوئیں تو بال اڑ جائیں گے. سن لیجیے، بال اگیں گے ہی نہیں. بال کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے جو بال بڑا ہوتا جاتا ہے؟ خون میں سے تو بال پروٹین لے گا، تو بال اگیں گے ہی نہیں. بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بیسک چیز ہے، اور بلڈ کی پمپنگ جو ہے وہ ہارٹ کرتا ہے. اور بلڈ ہی سارا آپ کا کیلشیم ہڈیوں کو دینے کے لیے وہی بلڈ جائے گا. مطلب ساری سپلائی جو ہے نا آپ کا مینٹین ہے وہ بلڈ کے اوپر ہے سارا. مطلب وہ جیسے دنیا میں زمین کے اندر جیسے وہ سمندر کا اور ندیوں کا پانی کا جو چلن پھرت معاملہ ہے، ویسے ہی معاملہ ہے بلڈ کا. اور اس کو چلانے والا اس کو وہ دل ہے، پمپ کرنے والا. تو قلب ہے، تو قلب کا معاملہ ہے کہ سب سے اس کا واسطہ رہے گا. تو جو بھی ہماری عقائد و ایمان و یقین کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کی ان آیتوں کا، ہر ایک آیت کا تقریباً دیکھنے کو ملتا ہے، اثر پڑے گا. تو ابھی بات کر رہا تھا میں توحید کی، کہ صرف اللہ کے ایک ہونے کی. تو جیسے اللہ اکیلا واحد ہے، اس کے جیسا کچھ نہیں. اس طریقے سے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کے جیسا بھی کچھ نہیں ہے. تو قرآن کی حکمت، کامل حکمت، اتنی عقل مندی، اتنی ذہانت، کوئی اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت نظر آتا ہے کہاں سے نکلے گا. سورہ نساء میں بھی یہ آیت تھی ایک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں اتنے سارے نبیوں سے ہم نے بات کری، ان سے جا کے پوچھو ہم نے بات کری تھی کہ نہیں کری تھی. اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن، اس کے علم، اس کا کامل علم ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں جب ہم پڑھتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار یہ تو اسٹوری جو ہے او ہنری کی ہے. ولیم سڈنی پورٹر ایک کہانی کار تھا، چھوٹا سا شارٹ اسٹوریز لکھ سکا تھا، 100-200 سال پرانا ہے، کچھ انگریزی کا. تو وہ اس کی کہانیوں میں بڑی چھوٹی سی کہانی ایک دم
شارپ کلائمیکس آتا ہے اس کے اندر. انگریزی میں اکثر وہ اسکول وغیرہ میں اس کی ایک آدھ کہانی ہوتی تھی. ہر کلاس میں ایک آدھ کہانی مل جائے گی آپ. ابھی کسی نے لٹریچر میں پڑھا ہے تو پھر وہ تو اس کو اور پڑھنا پڑ جائے گا, ملے گی. اور بھی دوسرے تھے تو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے مارک ٹوین لکھ رہا ہے, سیموئل کلیمنسن لکھ رہا ہے, یہ او ہنری ہے. اسی طریقے سے یہ غالب اقبال ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ صفت اس میں ظاہر ہوتی ہے. صاحب جب بہت اچھے سمجھدار ہوتے ہیں آپ, اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں کلام کو, تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر کئی واقعات ہیں, خیر ان کو چھوڑ دیجیے کیونکہ وہ اور وقت لے لیں گے اپنا. لیکن یہ قرآن کا کلام کا انداز جو ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس کی حکمت, اس کی عقل مندی, اس کی دانش مندی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ایک ہی ہے, اس کے جیسا کچھ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ اللہ کا کلام یہ بیسس ہے, بنیاد ہے کہ اس کی آپ کی آخرت کی آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ ایسے ہی نہیں نازل ہوا ہے. ایک جگہ کہا ہے کہ نہیں, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, ہم نے اس کی ہر آیت کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہر آیت, ایک ایک آیت حق کے ساتھ, تقاضا ہے حق لے کے اتری. حق ہے, سچی ہے, اس کا تقاضا ہے, اس کو ماننے پہ کامیابی, نہ ماننے پہ ہلاکت. دنیا میں بھی اسی کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھے برے کے نفع نقصان کے فیصلے. تو یہ بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ رسالت آبویسلی جو لانے والا ہے یہ رسولوں میں سے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. یہ جو کلام انسان کا ہے نہیں, تو یہ لانے والا انسان عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی چھانٹا ہوا, چنا ہوا, چنندہ, مخصوص کیا گیا. تو یہ تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر آیت میں آپ کو احساس دلائے جائیں گے. تو ابھی تو یہ بات ملا کے کہی گئی کہ قسم قرآن کی حکمت والے, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کی حکمت کی بنیاد کے پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رسول ہیں. اب آگے کی بات میں انک لمن المرسلین اب الگ سے دیکھیں خود سے, انک لمن المرسلین, بے شک آپ لازماً رسولوں میں سے. یہ تو پیچھے کی بات ملا کے پڑھ لیں اپن کہ قرآن کی حکمت کی قسم آپ رسولوں میں سے. نہیں, قرآن کی حکمت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں, چھٹے گئے ہیں, چنے گئے ہیں, منتخب کیے گئے ہیں, کسی کام پہ معمور کر کے بھیجا گیا. لیکن اب اگر اس آیت کو اکیلے پڑھیں انک لمن المرسلین, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بے شک آپ رسولوں میں سے. پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آپ کی, صرف آپ ان کی جب بھی وہ پڑھیں, کیا کہتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, روشن چراغ. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرتابہ قرآن کی ترجمانی تھے, سرتابہ قرآن کی حقیقت کا اظہار تھے, سرتابہ اس کی مطلب قرآن مجید ہر بات کے اندر اچھے برے صحیح غلط ساری چیزوں کو روشن کر کے واضح کر دیتی ہے. تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شے کو, دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کی اچھائی برائی کیا ہے, اس کا صحیح اور سیاہ کیا ہے, سیاہ سفید کیا ہے, غلط. تو آپ کی ہر عمل سے ہمیں رہنمائی ملتی تھی, روشنی ملتی تھی. آپ سوچیں گے کئی چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہیں. آپ کو کبھی یہ دیکھنا ہو کہ جیسے آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھے, آپ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے, آپ کوئی اسٹریٹجسٹ نہیں تھے. لیکن جب آپ نے یہ سب کام کے اندر جب آپ کو جب کوئی چیز درپیش ہوتی تھی تو آپ کو حدیث پہنچی ہوگی انشاءاللہ, مسلم کی حدیث ملتی ہے کہ دو لوگ کہیں پر کسی جگہ کسی بستی کے اندر, ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, علاج کرتے ہیں. تو آپ نے ان سے بلایا تمہیں بہتر طبیب کون؟ تو آپ نے ہمیں یہاں پہ بھی رہنمائی کری کہ ہمیں کسی سبجیکٹ کے کسی اس کے ماہر سے
استفادہ کرنا چاہیے. سلمان فارسی جب وہاں سے آئے آپ کے فارس سے، ایران سے، تو ان کی ٹیکنیک سے آپ نے فائدہ اٹھایا. آپ نے مشورہ، مطلب آپ نے ہیومن کیپیسٹی میں، انسانی استطاعت میں کیا کچھ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کے بارے میں تو بتلا دیا. تو ہر معاملے میں، ہر پہلو میں ہمارے لیے صحیح طریقہ کا، غلط طریقہ کیا بتا دیا. یہاں تک کہ جو چیزیں ہماری فیلڈ کے باہر کی ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایک تمیز ہونا چاہیے نا. اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اس کے جاننے والے سے، یہ آپ کے حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، اس کے جاننے والے سے اس کو معلوم کرو. آپ نے مطلب کامل ہمیں زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے روشن کر دیا ہے، چراغ. تو یہ مطلب یہ حقیقت جو آپ کی اپنے آپ حقیقت ہے، قرآن کی حکمت آپ کی زندگی میں ایسی راسخ تھی. قرآن آپ کی لائف پہ ایسا راسخ ہے کہ قرآن جس طریقے سے روشنی دے رہا ہے، آپ کی لائف پوری کی پوری روشن چراغ بنی ہوئی. ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیز جو ہے، مطلب آپ کی جو چیزیں قرآن مجید کے اندر منقول نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں بہت سارے جو کام ہیں ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اور ان سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے. اور اس کے اندر وہ سہو کے پہلے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سے کوئی فیصلے میں ایسا معاملہ ہوا جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ یار اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، تو اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے اس کا سہو کا معاملہ کیا کیا. آپ جیسے کوئی چیز میں 4 کی 5 رکعت پڑھ گئے تو پھر آپ نے کیا کیا. اسی طریقے سے آپ کسی معاملے میں کوئی ڈیسیجن یہ لینے والے تھے، اصحاب رسول نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ فیصلہ صحیح ہے. یا کسی معاملے میں آپ نے کوئی بات کہی جس کو لے کے اصحاب رسول نے کوئی عمل ہی کر دیا، پھر آپ نے بتایا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا. تو اس سے ہمیں سمجھ پیدا ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں دین کو لے کر، کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے باتوں کو، کس چیز کی ترجیح کس معاملے میں زیادہ دی جائے گی. جیسے جہاں معاملہ حرام حلال کا ہوگا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ، اس کے اندر قطعی جو حکم ہے اس کے ہی اہمیت زیادہ دی جائے گی، کیونکہ وہ ہمارے حکم ربانی سے تعلق رکھنے والا. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہمارے لیے دنیاوی سمجھ جو ہے ہماری، مثلاً کاشتکاری ہے، تو وہ کاشتکاری کی سمجھ ہماری جو ہے وہ بنتی رہے گی، بنتی رہے گی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کاشتکاری کی سمجھ بنانے کے لیے ہمیں قرآن نازل نہیں کیا گیا، لیکن کاشتکار کو کس طریقے سے دیندار ہونا چاہیے، یا کاشتکار کو دین کیسے فائدہ پہنچائے گا، یہ تو آنا چاہیے نا. تو کاشتکار کو دین ایسے فائدہ پہنچائے گا کہ اس کو دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ورڈ ٹو ورڈ اس کے اوپر چلنا پڑے گا. کہ ہاں دین کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی حرام چیز کی کلٹیویشن کروں، مثلا پاپی کی، افیم کی کرنے لگ گیا ہو، اوپیم کی. اسی طریقے سے فصل جو ہوئی ہے اس کی باقاعدہ عشر نکالوں یا نصف عشر نکالوں، وہی 10%، 5%، یہ سب چیزیں. لیکن اب اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ اس کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مل گیا موقع، سمجھ پیدا ہو گئی کہ ایک موقع پہ آپ نے کچھ کہا کہ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں اگاتے، تو صحابہ نے اس کو ویسے ہی اگا لیا، بغیر کچھ کرتے تھے، گرافٹنگ کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو ویسی فصل نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ نہیں، تم اس معاملے میں اپنی اس کی تکنیک کا استعمال کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے علم دیا اس کا. کیونکہ یہ کوئی مسئلہ حلت و حرمت کا نہیں ہے، کسی چیز کے جائز ہونے ناجائز ہونے کا بھی نہیں ہے. کوئی چیز کے ہاں کوئی چیز ایسی جس کی حکمت ہمیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں بیان کی گئی، اس کے اقوال، اس سے ہم اس سے حکمت، اس کی فہم، اس کی سمجھ حاصل کریں گے، فلاسفی. لیکن یہ اس کا ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے. اس کا ایک اور مثال ملتی ہے سائنٹیفک ٹیکنیک، ایک سلمان فارسی کی زندگی سے ملتی ہے. میں نے بتایا کہ سلمان فارسی آئے اور انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جب 3 گنا فوج ہم سے لڑتی ہے، جنگ احزاب کی بات ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر بھی کر رہا ہوں، کرنے کی جگہ ہے.
تو بول رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے آگے خندق کھود لیتے ہیں. وہ لوگ پہلے اتریں گے پھر چڑھیں گے تو ان کو 3 گنا، ہمیں 3 موقع ملیں گے. تو ایسے بول رہا ہے کہ یہ ٹیکنیک تھی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیکنیک کو اپلائی کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ باندھ رہے تھے، جنگ بدر کا موقع ہے غالباً. تو صحابہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ وحی ہے، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ نے جی سے کچھ نہیں بولتے تھے. لیکن یہ ایسے موقع بھی ہیں وہ آپ کی جی سے نہیں ہوئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں. اسی لیے ان کو بخاری مسلم میں نقل کیا گیا. بیوقوف لوگ، احمق لوگ جو دین کی اور حدیثوں کی سمجھ نہیں رکھتے، وہ ان موقعوں کو استعمال اس طور پر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہر چیز جو ہوئی ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہوئی ہے. اور ہمیں کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں صحیح فہم نہیں ہوتا، اور ہم اس کی بنیاد پر ہم اپنے کاموں کو کیسے انجام دیں گے یہ ہمیں آنا چاہیے. اور دینداری کا تقاضا ہمارے لیے دائرہ کہاں تک ہے، اور دنیا کی ٹیکنالوجی اس کا دائرہ کیا ہے، اس میں کس حد تک ہمیں گنجائش ہے، یہ سب بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھلایا ہے. تو آپ کی لائف جو ہے بڑی کامل ہے، اس کے اندر سبھی کچھ ہو گیا ہے، سب کچھ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے. اس میں یہ سب بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کے اندر کس طریقے سے اپروچ کی جائے گی، ہماری کیا اپروچ ہوگی. کہ یار ہمیں جو ہے اب ہم ڈاکٹر تو نہیں، ڈاکٹر کا کیا کریں گے ہم، یا ہم اسٹریٹجسٹ سرجری کے تو نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے. تو مورچہ بنا رہے تھے آپ، تو انہوں نے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، تو آپ نے بولا نہیں. تو بول رہے ہے کہ پھر اپن وہاں اوپر مورچہ بناتے تو اپن ان سے اچھے سے لڑ سکیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اچھا یہ سب کے باوجود کہ وہی بھیج کر اللہ ان کو صحیح چیز سمجھا سکتا تھا. جو علم اللہ نے صحابہ کو دیا ہے تو وہ اللہ کو تو ہوگا ہی نا، تو اللہ نے رسول کو نہیں دے دیا ہوتا. لیکن اللہ کے نبی ہمیں دین سکھلانا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے. اس میں ہر انسان کا ہر ایک عمل و فکر و فہم ایسا نہیں ہوگا، تو اس کی جو روزمرہ کی جو طریقہ کار ہوگا وہ کیسے کرے گا. اس لیے قرآن کی آیت ہے وَلَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملے آپس میں مشورے کے ساتھ کیے تھے. تو جو بھی چیزیں قرآن میں سنت میں آ گئی اس کو ان کا دائرہ ایک لمیٹڈ رکھا گیا ہے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اتنا بڑا لمبا پھیلتا معاملہ بن جائے کہ ہر چیز ہم جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا بنانے بیٹھ جائیں حدیث کا اور قرآن کا. اس میں ہر بات ڈھونڈا، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا، ایسے نہیں کرتے بیٹھیں گے آپ. قرآن و حدیث کا دائرہ یہاں تک کھینچ دیا گیا کہ اس میں ہمارے لیے دین، ہمارے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، اچھائی و برائی، اور پھر اس کے اندر روشنی رکھ دی گئی کہ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کے دوسرے پہلو نظر. اور پھر ہمارے لیے بہت سارا معاملہ اس کا رکھ دیا گیا کہ اس کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو مشورے وغیرہ کے ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں پلیٹ فارم دے دیے گئے کہ یہاں پر ہم اپنی باتیں، جیسے ہمیں مشورہ لے لیا انہوں نے، آپ نے کہ یہاں پہ کسی ماہر کی رائے لے لی، کہ یہاں پہ یہ کہ اپنی رائے کے خلاف انہوں نے ماہر کی رائے کو ترجیح دے دی. کس میں؟ وہ جس میں وہ جو ہے فصل نہیں ہوئی تھی زیادہ، وہ گرافٹ کرتے تھے. تو یہ ساری ہی باتیں ہمارے دین کے لیے اہم تھیں، اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو عقل کیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئیں، اور یہ سب بھی ہمارے لیے ہدایت کے لیے. تو غرض یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایسی کامل ہے، آپ کا رسول ہونا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو پرسونیفائی کر دیا. آپ کی رحمت کی تکمیل ہے، ایک تو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے، دین کی تکمیل ہوئی ہے، آپ پر دین مکمل ہوا ہے، ہدایت مکمل ہوا ہے، اللہ کی نعمت مکمل ہوئی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے سرتابہ اللہ نے رسول کو بنایا ہے. بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ہم جو ہے دنیا میں ہونے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی ذات برا ہے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی برتری ہم سب پر غالب ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ بالکل جیسے کہنا چاہیے ان تمام چیزوں سے اس کا ربط تو ہو، تعلق تو ہو، لیکن وہ اس چیز کا احساس نہیں رکھتا ہو، سمجھ نہیں رکھتا ہو، فہم نہیں رکھتا ہو، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس کو رپورٹ پہنچ جائے، بات پہنچ جائے،
خبر اس کو مل جائے تو اس کو اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے. اللہ کے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اللہ کی ایک آیت ہے. کون؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان اللہ کی نشانی ہے. وہی والی بات ہے کہ ایک انسان کا دھڑکتا ہوا دل اللہ کی نشانی. ایک پتی جو ہے پیڑ کی وہ معرفت کردگار وہ اللہ کی آیت ہے. تو بہت بڑی نشانی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ ان کی پوری لائف ہر چھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے اکیلے ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی توحید کی نشانی. توحید کے اوپر کیسے عمل کرتے ہیں یہ بھی, اور توحید مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا تھا اور آتا ہے, وہ آنا چاہیے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سن لیا جان لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح حقیقت کو, اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچاننے کو وہی پہنچے ہیں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت, صحیح سمجھ, اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید, اس کو ایک پہچاننا, اس کو ایک ماننا, اس کی ایک کی اکیلے کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری کرنا, اس کا کہنا ماننا, وہ اللہ کے نبی کی ہی زندگی سے نظر آتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے. کئی موقع آئے ہیں جس وقت تو مطلب سبھی کو چھوڑ چلے ہیں. ایک وقت نکلے ہیں پوری تلوار کھلی ہوئی ہے اور جو ہے پورے مدینے کا طواف کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. کسی نے پوچھا, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک ہوتے رہتے تھے اور بری طریقے سے دشمن تھے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے. تو کہنے لگے کہ گشت کرنے گیا تھا, مدینے کا گشت کرنے گئے تھے اکیلے. ایسے ہی وہ جب رشت پڑھا تھا آپ نے, آنند نبی اللہ قدیباً عبد المطلب کھڑے ہو گئے تھے سارے لوگ میدان سے, پیر لوگوں کے وہ کھڑے رہتے اور آپ اکیلے جم گئے, ڈٹ گئے بیچ میدان پہ. تو کئی موقع میں دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل توکل ہے, کامل بھروسہ ایک اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے پر اور اکیلے ساری قدرتوں کا مالک ہونے پر کیا یقین ہوتا ہے, اور اس کا یقین کا ایکسپریشن کیا ہے, اظہار کیا ہے, تو دکھتا ہے. کتنے ہی موقع ایسے ہیں دکھتا ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. سب کچھ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو پوری سیرت آپ کی یہ معلوم ہوگی کہ توحید کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت, توحید کی نشانی. تو انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسول ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ رسول ہے تو یہ تاریخ ہے, صبح کے وقت آنے والا ستارہ تھا, آخری تارہ, بالکل آخری ستارہ ہے, والسماء والطارق. تو یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرت کی بھی علامت ہے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا معاملہ, سارا معاملہ ختم ہوا. اب جو ہے حساب شروع ہوا چاہتا ہے. تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی کہ اب جو ہے معاملہ فیصلہ ہوگا. اب تو حساب کتاب نپے گا, اب تو نپتی ہوگی سب چیزوں کی, کیونکہ آخری نبی آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ آخرت کی بھی خبر مل گئی, جو میں بتا رہا تھا توحید کی. اور رسول اللہ خود میں اللہ کے رسول ہیں, ان کا بھیجا ہوا ہونا, آپ ظاہر ہے ہر چیز ان کی ایسی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے, آپ کو اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے کنوے کرنے کے لیے دی ہے کہ جاؤ پہنچا دو, جاؤ پہنچا دو. کیونکہ جنہوں نے اس کو لے لیا نا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا وما نہاکم عنہ فانتہوا.
تو جس نے جو لے لیا رسول سے، جو لے لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لے لیں جو پیغام اللہ نے بھیج کے رسول کو لے کر بھیجا ہے. جس نے اٹھا لیا، وہ جس نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا، وہ ایسا کامیاب ہوا. تھوڑا بہت ہی اٹھا لیا کا یہ حال ہے. رات کو نمودار ہونے والا ستارہ، بلکہ وہ ایک جگہ ہے بے مواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی. والنجم اذا ہوا، ہاں وہاں پہ ہی ہے قسم ستارے کی جب کہ وہ ڈوب جائے. تو یہاں یہ اس جگہ بھی ایسی بات کی قسم کھائی گئی ہے. تاریخ کے تو معنی جو ہے وہ مطلب رات میں نمودار ہونے والے کے، لیکن مطلب وہ ہے کہ ستارہ کی ہے رات، النجم الثاقب کا ہے. لیکن یہاں پہ جو سورہ نجم کے اندر یہ کہا ہے والنجم وما ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. جب وہ غروب ہونے لگے تو یہ ستارہ جو ہے، ستارے کا ڈوبنا، آخری ستاروں کا ڈوبنا، یہ پھر جو ہے وہ صبح ہونے کی علامت ہوتی، یعنی قیامت آ جانے کی علامت ہوتی، سب چیزیں نظر آنے کی، جس دن سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخرت کی علامت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک ہونے، اس کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اپنے آپ میں بھیجے گئے ہیں، اور ہر کام ان کا نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی خاص ایمرجنسی میں لگتے ہوں. اتنی ایمرجنسی میں لگتے تھے، کہیں پہ آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بھاگتے تھے. تو اور آخری بات اس کے اندر کہی کہ اعلیٰ صراط مستقیم، رستے پر ہیں سیدھے. تو یہ سیدھا راستہ دین کا جو قرآن ہے، جو ہمارے لیے اسلام ہے، یہ جیسے پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پرفیکٹ اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس کا بنایا ہوا پروگرام بھی کامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ایک اللہ تعالیٰ کے کمال کا اظہار کرتا ہے یہ سیدھا راستہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ہر چیز ایسی ہے، مرد کے لیے ویسی ہے، عورت کے لیے ویسی ہے، حاکم کے لیے ویسی ہے، محکوم کے لیے ایسی ہے، غلام کے لیے ایسی ہے، آقا کے لیے ایسی ہے. کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس معاملے میں اگر یہ زیادہ اچھا مرد ہوتا، اگر یہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایسی مطلب قرآن سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہوتا تو زیادہ اچھا مرد ہوتا ہے، یا یہ زیادہ بہتر عورت ہوتی، یا زیادہ بہتر بادشاہ ہوتا اگر قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز اس کے اندر کچھ گن ہوتے. قرآن نے اس کے لیے کامل اس کے اوصاف کا اندراج کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ایک دم سیدھا ہے. پھر اس کے بارے میں بہت ساری بات ہیں کہ ایسا راستے کی ہدایت کرتا ہے قرآن جو کہ بالکل سیدھا ہے، جھول نہیں ہے، گول مول باتیں نہیں ہیں، دو چار کی باتیں ہیں، اسی میں کامیابی ہے. اور کچھ جائیں گے تو کہیں سے راستہ سدھرے گا نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. کوئی اور ترکیب نہیں ہے کہ جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ نصاب ادھر سے بھی معاملہ ہو جائے گا. ایک جگہ یہادی للتی ہے اقوم، ایسی چیز کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھی. ایک جگہ کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھ نہیں، بات ایک دم دو ٹوک ہے. تو یہ صراط مستقیم پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں.
اور یہ صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ راستہ ہے، اس کی توحید کا، اکیلے اللہ کے ایک ہونے کا کامل ثبوت ہے۔ ایسا کوئی اور بنا نہیں سکتا نا سر، کوئی بات بار بار آتی ہے کہ یہ کوئی اور کر نہیں سکتا، آیتیں بار بار نظر آتی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، ہر آیت میں یہ ظاہر ہوگا کہ یار یہ اللہ ہی کا کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل یہ کسی کامل حقیقت کا کارنامہ ہے، کسی کا ماسٹر پیس ہے۔ انسان خود ماسٹر پیس، لیکن سید البشر، سید الکونین، انسانی زندے بشر جو ہے، انسان جو ہے، ہیومن بینگ ہے، اس کی وجود کی انتہا، اس کے وجود کی معراج وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ یہ انک لمن المرسلین جو ہے وہ اس کامل ذات اللہ کی خلقت، انسان اس کی معراج، تو اس کی نشانی ہوئی ہے اس اللہ کی۔ اسی طریقے سے یہ رستہ جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ اپنے آپ میں بالکل اس کامل ذات، اس کی عقل مندی، حکمت، اس کی سب سمجھ و شعور، اس کا جاننا، اس کا پھر اس کا اظہار ہے۔ پھر صراط مستقیم راستہ بالکل سیدھا ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے اس سے ہٹ کر یہ ہمارے لیے کسوٹی بنے گا، کرائٹیریا بنے گا، آخرت کی کسوٹی ہے، اس پہ چلنے پر کامیابی کا، جنت کا مقام ہے، اس سے ذرا سا ہٹنے پر ہلاکت کا، دوزخ کا، تباہی کا مقام ہے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کو اللہ کے نبی کی سیرت میں واضح کیا ہے، ہر قدم نازل، ہر عمل نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کہا جو سہو ہوا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان سے وہ بھول گئے، وہ بھول گئے ہیں، صحیح میں بھول گئے، کیونکہ انسان بھولتے ہیں، اور ان کے بھولنے پر ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتلانے کے لیے بھول گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے اندر لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، لینا پڑتا ہے ان کو، ہر معاملے میں ہر بات ہر ایک انسان کو ساری کی ساری معلوم نہیں ہو سکتی، اور ہونا نہیں چاہیے۔ ہر ایک انسان کو ہر بات معلوم ساری کامل ہو جائے گی تو پھر وہ ایک سے دوسرے کا ربط و تعلق ہوتا ہی کیوں؟ تو دنیا میں تو سب آدھے ادھورے اور غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں، تو ان کو اس ذات کی طرف سے جو کامل ہے رہنمائی کرنی تھی، تو اس کو محمد رسول اللہ کو اللہ نے پیغام لے کے بھیجا ہے، جس کے عمل کے اندر، جس کو جو کتاب لے کے بھیجی گئی ہے اس کے معاملے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اب اس میں ایک بات یہ آ جاتی کہ وہ غلطی کوئی سی ہوتی ہی نہیں، تو پھر وہ ہمیں توبہ کی اور استغفار کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ہمیں صفت کیسے ملتی، یا ہمیں سبق کیسے ملتا؟ یا کسی معاملے میں کوئی بھول کا معاملہ ہی نہیں ہوتا تو ہمارے لیے، تو اس لیے یہ سارے معاملے سہو کے بھی، اس کو سہو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ انبیاء جو ہے گناہ نہیں کرتے، گناہ اگر وہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا کون سا کام کرنے کا، کون سا کام نہیں کرنے کا؟ تو لیکن کوئی چیزوں میں ان سے، اور اس کا پہچان کیسے چلتی ہے کہ یہ بھول ہوئی ہے، یا یہ تو نہیں، تو اس کو ہی مان لیں کہ یہ صحیح۔ تو جیسے انشاءاللہ بھول گئے تو باقی سب موقعوں پہ انشاءاللہ کہتے تھے، ایک بار انشاءاللہ بھول گئے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں پر انشاءاللہ بھولیں، تو انشاءاللہ بھولنے پہ کیا کرنا چاہیے، یہ طریقہ میں ملتا۔ اسی طریقے سے ہر وقت 4 رکعت پڑھتے تھے، آج 5 رکعت پڑھیے تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سہو کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ واضح ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں پر تو سب جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کری وہ اس کو ایسی ایسی اپلائی کرنا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی موقع پر کہ جہاں پر جو ہے آپ کی، جیسے یہاں ٹیکنالوجی میں، ٹیکنیک کے اندر آپ کو ہم فالو نہ کریں تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن اس کو ہم عمومی طور پہ نہیں کریں گے، ہم خصوصی طور پہ کسی موقع پہ دیکھیں گے اس کے اندر یہ ٹیکنیک کے طور پہ اپن اس کو، اس کے ماہر کی ٹیکنیک استعمال کر لیں۔ ایسا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو اونٹ پہ جانا ہم سب سے پریفریبل نہیں کرتے بھی، اگر کہیں بہت دور دراز سے نکلنا ہے تو ہوائی جہاز سے نکلیں گے، تو اونٹ سے نہیں نکلیں گے۔ ٹیکنیک کے طور پر کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں سے ہوتے تو اس کو یہی کرتے،
اویلیبل اس کے اندر انفارمیشن میں انہوں نے یہ کرا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے دین کی باتیں ہیں، بہت سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. میں انشاءاللہ آگے کی آیت ہم نے پڑھ تو پورا رکو لیا تھا، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی اتنے پہ اکتفا کریں. اتنا سوچنے میں ہی اچھا خاصا وہ جو ہے انسان کو اسٹف لگ جائے گا. میں نے 4 باتیں پڑھی ہیں. یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی جو حکمت والا، بہت عقل مندی سمجھداری والا. اس اللہ کا ہے اس لیے پتہ لگتا ہے جو بہت عقل مندی سمجھداری سوجھ بوجھ والا. اس کی عقل کی، وہ سمجھداری کی، اس کی دانش مندی کی تکمیل نظر آتی. وہ جو فیصلہ کن ہے، جو کہے گا وہی ہوگا، اسی کے مطابق جنت و دوزخ طے ہوگی، کامیابی و ناکامیابی طے ہوگی دنیا میں آخرت میں. تو یہ اس کی، اور یہ اللہ کے ایک ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اس طریقے سے اس کے کلام جیسی کوئی کلام، کسی چیز، کوئی سی بات، کوئی کتاب نہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسالت کی بھی نشانی کہ یہ جو آئے ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں، یہ اپنے آپ اس طریقے سے یہ خود سے ان کی ساختہ یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. یہ کسی انسانوں کی یا انسانوں جنات یا ساری مخلوقات کے بس کا کام نہیں. پھر یہ ہے کہ اس قرآن کی بنیاد پر جو ہے آخرت میں فیصلے ہوں گے. ہم سے اس کی بنیاد پر جانچ کی جائے گی کہ ہم نے اس کا کیا کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم چلیں نہ چلیں. پھر اسی کی اگلی آیت میں کہا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے، اللہ کے رسول کی زندگی خود اللہ کی بہت بڑی نشانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے دکھتی ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کو کسی کام پہ، کسی مقصد کو، کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر یہ کہ آپ کا آنا آخرت کا آنے کی، آخرت زمان ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد صرف قیامت آئے گی. اور آپ کا راستہ بالکل سیدھا ہے. یہ سیدھا راستہ اس اللہ کی بتائے ہوئے راستے کی طور پر اس اللہ کی ایک ہونے کی علامت ہے. کوئی اور اس طریقے سے ایسا کامل راستہ انسانوں کے لیے نہیں دے سکتا. سیدھا راستہ جو ہے واضح رسول اللہ کی زندگی سے ہی ہوا ہے، صحیح و غلط، سیاہ سفید. اسی طریقے تو یہ رسالت کا بھی علی صراط مستقیم سیدھا راستہ جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے کو لے کر بھیجا گیا تھا ہر ایک کے لیے. میں نے کہا مرد، عورت، غلام، آقا، چھوٹے بڑے، سبھی کے لیے، اور دنیا آخرت ہر اعتبار سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اسی کے اوپر ہماری کسوٹی رکھی جائے گی، ہماری جانچ ہوگی، ہمیں آخرت میں جانچا جائے گا. یہی راستہ ہے جو کہ چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور بھٹکیں گے تو پھر ہلاکت کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. اب اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے 1 2 3 4 آیتیں پڑھی سورہ یاسین. انشاءاللہ 5ویں آیت سے ہم اگلی نشست میں اس پہ بات کرتے ہیں. اگر میں سے مجھے لگا تو میں اس کو کلب کر کے اس کو جاری کروں گا، اور اگر یہ ایسا نہیں ہو پایا تو ہم چھوٹا 2 جتنا بھی ہمارا یہ اس کو ہم اس کے اندر سمری کر کے بھیج سکیں، ایسا کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو اس وقت تک کے لیے جو باقی لوگوں کو اس سے کافی دن تک کیا کہنا چاہیے، ایک وقفہ آیا، تو اس کے لیے معذرت بھی. اس کا بھی اللہ تعالیٰ بھی میری غلطیوں کو، قصوروں کو معاف کرے، کمزوریوں کو. اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے بھی میں یہاں تک اس کے اوپر بات نہیں کری میں نے. کیونکہ اس کا مجھے احساس کچھ ہوا تھا جب میں نے یاسین سب سے پہلے، حافظے کے پہلے میں نے یاسین حفظ ہو گئی تھی مجھے. تو یاسین جب میں نے جب مجھے یاد ہوئی تو اس وقت میرے کو کچھ احساس ہوا کہ یہ تو بہت زبردست معاملہ ہے. اس کی تو ایک آیت ایسی ہے. ویسے تو ساری آیتیں قرآن کی آیتیں، لیکن یہ چھوٹی مختصر سی آیتیں تو اس کا ہمیں بہت سارا احساس ہو جاتا ہے. خیر اللہ رب العزت تکمیل تک پہنچائے اور سمجھ شعور دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ آیت نمبر 4 تک ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کے اندر، اس کے اوپر نے وضاحت کی. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سورہ یاسین بھی ہے، پھر اس کے بعد سورہ صافات بھی ہے، سورہ صاد بھی. ابھی یہ جو ہے بیچ میں نے اس لیے اس کا سلسلہ
تعلیم قرآن کے دروس کا روک کر اس کو شروع کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو جاری کر دینا چاہیے، اس کو بھی جاری کر دینا چاہیے تاکہ دونوں ساتھ میں چلیں. اللہ عالم اس میں جو بہتر اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی فرمائے، انشاءاللہ اس حساب سے ہم کام کریں گے، کارروائی کریں گے اس کے بعد سے. اور کسی طریقے سے مشورہ پہنچایا جا سکے تو مشورہ بھی دیجیے گا. یوٹیوب وغیرہ کے اندر ہے تو وہ میرا ای میل ایڈریس ہے، اس کے اندر رضوان خان پٹھان RIZWAN.KHAN.PATHN پٹھان @gmail.com جو ہے اس کے اندر مل جائے گا آپ کو. تو اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. باقی جو واٹس ایپ کے ذریعے ہیں وہ تو واٹس ایپ میں میسیج ہی کر دیں کہ کیا بہتر ہے، اس کو ساتھ میں کرتے جائیں اور وہ اس کو آگے بڑھاتے جائیں. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے. یہ جب پڑھایا گیا ہے تو اس سے بہت وقت نکل گیا، تو وہ انتشار میں پھر وہ بات جو ذہن میں نہیں آتی جس وقت وہ پڑھائی جاتی. تو یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں. خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.